آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ اللہ یبدئ دوبارہ پیدا کرنے والا ہے، یبدئ الخلق دوبارہ پیدا کرنے والا ہے، ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون اللہ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے اور وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ پھر تم سب اس کے پاس واپس بلا لیے جاؤ گے، اور جس دن وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز مجرم لوگ نا امید ہو جائیں گے۔ اللہ ہی مخلوق کو پیدا کرتا ہے، وہی اس کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا اور سب اس کے پاس لوٹائے جائیں گے۔ ثم الیہ ترجعون سب اس کے پاس واپس بلا لیے جائیں گے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز مجرم لوگ نا امید ہو جائیں گے۔ جو لوگ اس بات کو ناممکن سمجھتے تھے کہ انسان کے مرنے اور گلنے سڑنے کے بعد اسے دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، یہ ان کا جواب آیت نمبر 11 میں دیا گیا ہے۔ یعنی ہر چیز کا قاعدہ یہ ہے کہ پہلی بار بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن جب کوئی چیز ایک مرتبہ بنا لی جائے تو دوبارہ اسی جیسی چیزیں بنانا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ جب فرسٹ ٹائم کوئی چیز بنائی جا رہی ہوتی ہے تو وہ تھوڑی مشکل لگتی ہے، پھر بعد میں اس جیسے جب سیمپل بنائے جا رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ چیزیں بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہیں۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمام چیزوں کو پہلی بار پیدا فرمایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے انہیں دوبارہ پیدا کر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اسی لیے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ اور انہوں نے جن کو اللہ کا شریک مان رکھا تھا ان میں سے کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا، اور یہ خود لوگ اپنے مانے ہوئے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے۔ یعنی ایک مرحلے پر یہ مشرک لوگ صاف جھوٹ بول جائیں گے کہ ہم نے دنیا میں کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ ان سب کو کھڑا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ دنیا میں آپ نے کیا کیا شرک کیا تھا، تو دین کیا کریں گے، یہ صاف مکر جائیں گے مشرکین، جھوٹ بول دیں گے کہ ہم نے دنیا میں تو کوئی شرک کیا ہی نہیں تھا۔ چنانچہ سورۃ الانعام میں قرآن کریم نے ان کا یہ مقولہ نقل کیا ہے، واللہ ربنا ما كنا مشرکین، ہم اللہ اپنے پروردگار کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں تھے۔ اس طرح سے یہ جھوٹی قسمیں کھانا سٹارٹ کر دیں گے کہ ہم نے دنیا میں تو کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز لوگ مختلف قسموں میں بٹ جائیں گے، مختلف قسموں میں بٹ جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بس جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ان کو جنت میں ایسی خوشیاں دی جائیں گی جو ان کے چہروں سے پھوٹ رہی ہوں گی۔ ان کے فیشیل ایکسپریشن اتنے خوبصورت ہوں گے کہ لوگ دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ یہ جنتی ہیں، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اچھے اعمال کیے تھے اور ان کو یہ ایمان لانے والے تھے، انہوں نے نیک اعمال کیے تھے۔ ان کو جنت میں ایسی خوشیاں دی جائیں گی جو ان کے چہروں سے صاف ظاہر ہو رہی ہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، جو انکار کرنے والے تھے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا جھٹلا دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ اور آخرت کا سامنا کرنے کو بھی جھٹلا دیا۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اپنا لیا، ہماری آیات اور آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا، ایسے لوگوں کو عذاب میں گرفتار کر دیا جائے گا، محضرون اور ان کو عذاب میں گرفتار کر دیا جائے گا، وہ عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ لہٰذا اللہ کی تسبیح اس وقت بھی جب تمہارے پاس شام آتی ہے اور اس وقت بھی جب تم صبح طلوع ہوتی ہے تم پر۔ تو یہاں پہ یہ جو ہم اذکار پڑھ رہے ہوتے ہیں، صبح اور شام کے اذکار پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی امپورٹنس بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے،
فسبحان اللہ، تسبیح بیان کیجیے اللہ تعالیٰ کی، حین تمسون وحین تصبحون، تمسون شام کے ٹائم پہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں، وحین تصبحون اور صبح کے وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ جب ہم صبح و شام کی اذکار لازمی پڑھتے ہیں، ایک تو ہمیں اللہ تعالیٰ پروٹیکشن عطا کرتا ہے، شیطان کی شر سے محفوظ رہتے ہیں، حاسدین کی حسد سے محفوظ رہتے ہیں، دشمنوں کی شر سے محفوظ رہتے ہیں، ہر بری میلی نظر لگنے والی آنکھ سے محفوظ رہتے ہیں، ہر طرح کی آفتوں بلاؤں سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو یہ جو صبح و شام کے اذکار ہیں، اتنی بڑی پروٹیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ سیکیورٹی گارڈز پرووائڈ کر دیتا ہے، جو ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے ارد گرد ایک پروٹیکشن لیئر قائم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک پروٹیکشن لیئر قائم کر دیتا ہے جس سے ہماری حفاظت ہو رہی ہوتی ہے، ہر طرح کی چیز سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ اسپیشلی جو فیمیلز ہیں ان کو تو یہ دعاؤں کا لازمی اہتمام کرنا چاہیے، اگر جابین ہیں یا یونیورسٹی گوئنگ ہیں یا کالج گوئنگ ہیں، تو جب بھی گھر سے باہر نکلنا ہے یا شاپنگ کرنے کے لیے، اگر ہاؤس وائف گھر سے باہر نکلتی ہیں، شاپنگ کرنے کے لیے نکلتی ہیں، کسی بھی مقصد کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہیں، تو صبح شام اگر آپ نے صبح کی دعائیں پڑھی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں لے لے گا۔ گھر سے باہر نکلنے کی بھی دعا پڑھ لیجیے، بہت آسان دعائیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ شام کی دعائیں جب آپ پڑھتے ہیں تو ساری رات اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، اور رات کے اذکار بھی آپ اسکپ نہ کریں، شام کی دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ شام کو اسپیشلی بچوں کو گھر سے باہر کبھی بھی نہ نکالیں، مغرب کے بعد تو بچوں کو کبھی بھی گھر سے باہر نہ نکالیں، اور دعاؤں کا اہتمام کریں، بچوں کو بھی دعائیں پڑھائیں، خود بھی پڑھیں، بچوں پہ پڑھ کے دم بھی کریں۔ اور اس طرح سے یہ ہوتا ہے، مغرب کے بعد اسپیشلی شیاطین مختلف انسانوں کی شکلیں دھار کے انسانوں کی شکلوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، جن کو جنات بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ شیاطین ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اسپیشلی کوشش کریں کہ مغرب کے ٹائم کے بعد بچوں کو گھر سے باہر اکیلے نہیں، اور ویسے بھی جو بہت چھوٹے بچے ہیں، جو ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، ان کو تو گھر سے باہر نہ ہی نکالیں۔ تو بیسیکلی ہم کیا بات کر رہے تھے، فسبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، حین تمسون صبح کے ٹائم، شام کے ٹائم، وحین تصبحون اور صبح کے ٹائم، صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں۔ اور اس میں بہترین چیز آ جاتی ہے کہ آپ نے صبح و شام کے اذکار اسکپ نہیں کرنے، اور یہ بہت بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پروٹیکشن عطا کی جاتی ہے۔ کچھ اسپیسیفک دعائیں ہوتی ہیں جو آپ نے صبح اور شام پڑھنی ہوتی ہیں، یہ آپ کبھی بھی اسکپ نہ کریں۔ اور سورج کے ڈھلنے کے وقت بھی جب ظہر کا ٹائم آتا ہے، اس ٹائم پہ بھی چاہیے کہ اذکار کریں، یا اس میں یہ بھی ہے کہ نمازوں کو قائم کرنا ہے۔ یخرج الحی من المسجد ویخرج المسجد من الحی وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهَرُونَ۔ تمام تر تعریف اور حمد و ثنا اسی کی ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، اور سورج ڈھلنے کے وقت بھی اس کی تسبیح بیان کرو، اور اس وقت بھی جب ظہر کا ٹائم آ جائے، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، جب ظہر کا ٹائم آ جائے اس ٹائم بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ یخرج الحی، نکالتا ہے زندہ کو، من المسجد، مردہ سے، وَيُخْرِجُ، اور نکالتا ہے، مسجدہ، مردہ کو، من الحی، زندہ سے، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو مرنے کے بعد، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح سے آپ کو قبروں سے نکالا جائے گا۔ وہ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے، بے جان کو جاندار سے نکال لیتا ہے، اور وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے، اور اسی طرح قبروں سے بھی نکال لے گا۔ کہ بہت سارے لوگ یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، ان کو یہاں پہ یہ چیز واضح کی جا رہی ہے کہ اللہ وہی ہے جو جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے، تو بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے۔ یہ کس طرح سے پاسبل ہے کہ کس طرح سے جاندار کو بے جان سے نکالنے کی مثال، جیسے انڈے سے مرغی، انڈا بالکل بے جان ہوتا ہے لیکن پھر اس سے مرغی نکلتی ہے جو کہ جاندار ہوتی ہے، اور بے جان کو جاندار سے نکالنے کی مثال جیسے مرغی سے انڈا، ٹھیک ہے، مرغی جاندار ہے، پھر جب انڈا ہوتا ہے تو وہ بے جان چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مثال بیان کر دی ہے کہ زمین قحط کی وجہ سے مردہ ہو چکی ہے، اور اس میں کچھ اگانے کی صلاحیت نہیں رہتی، لیکن اللہ تعالیٰ بارش برسا کر اسے دوبارہ زندگی بخش دیتا ہے، اسی طرح انسانوں کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور اس کی قدرت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے انسان بن کر زمین میں
پھیلے پڑے ہو۔ یہاں آیت نمبر 37 تک اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے۔ اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پھیلی ہوئی اپنی قدرت کی بہت سی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اگر کوئی شخص حقیقت پسندی اور انصاف سے ان پر غور کرے تو اسے نظر آئے گا کہ ان میں ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ جس ذات نے کائنات کا یہ ایک پورا سسٹم بنایا ہے وہ اپنی خدائی میں کسی شریک کی محتاج نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی یہ بات معقول ہے کہ اتنی عظیم الشان کارناموں کے بعد چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے معاذ اللہ وہ چھوٹے چھوٹے خداؤں کی ضرورت محسوس کرے۔ عام طور پر یہ چیز واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے نظام کو چلانے والا ہے، لیکن اس کے لیے عقل والی آنکھ اور اس کے لیے تدبر کا ہونا ضروری ہے کہ اگر ویسے نہ بھی جو زیادہ عقل نہیں بھی رکھتے ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ سارے سسٹم کو چلانے والی ذات صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانی ہے، ان خلقکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اور اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں پیدا کی ہیں تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے۔ عام طور پر نکاح سے پہلے میاں بیوی الگ الگ ماحول میں پرورش پاتے ہیں، لیکن نکاح کے بعد ایک ہی ماحول میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں، اور اس لیے ایسا گہرا ان کا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی پچھلی طرز زندگی کو بالکل خیر بات کہہ کر ایک دوسرے کے بالکل ہو جاتے ہیں، اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دیتا ہے، اور ان کے لیے ایک دوسرے کے بغیر رہنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس لیے جوانی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے محبت کا سامان پیدا کر دیا، لیکن بڑھاپے میں بھی ان کو ایک دوسرے کا سہارا بنا دیا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہمدردی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت اور ہمدردی نازل کر دیتا ہے، جو آپس میں بہت زیادہ پیار اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی میاں اور بیوی کے درمیان میں پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب وہ لوگ بنتے ہیں جو ان کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ ان کے گھر والے ہوں، چاہے وہ فیملی میں ہوں، چاہے باہر کے لوگ ہیں، کوئی بھی اگر ہسبینڈ اور وائف کے درمیان میں لڑائی کا باعث بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ چیز ڈسکس کی گئی ہے آیت نمبر 21 میں کہ اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنا دیے ہیں، اور تاکہ آپ اس سے سکون حاصل کرو، تاکہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر سکو، اور کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے نشانیاں ہیں، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اللہ تعالیٰ نے اس میں لوگوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں رکھ دی ہیں تاکہ غور و فکر سے کام لے لیں۔ ومن آیاته خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، اور اس کی نشانیوں کا ایک حصہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے، یقیناً اس میں دانش مندوں کے لیے ان فی ذلک لآیات للعالمین، ان فی ذلک لآیات للعالمین، اور یقیناً اس میں دانش مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اور اس کی نشانیوں کا ایک حصہ تمہارا رات اور دن کے وقت سونا اور اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے۔ رات کے وقت سونے اور دن کے وقت اللہ کا فضل یعنی روزگار تلاش کرنے کا یہ نظام اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے، اس کے لیے انسانوں کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ اگر یہ کام لوگوں کی رائے پر چھوڑ دیا جاتا تو کچھ لوگ ایک وقت سونا چاہتے اور دوسرے لوگ اسی وقت کام میں مشغول ہونا چاہتے، تو پھر یہ سارا سسٹم خراب ہو جاتا، جو لوگ سو رہے ہوتے ان کی نیند خراب ہو جاتی، اور یہ اس طریقے سے سارا سسٹم خراب ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے بہترین طریقے سے سارے سسٹم کو بنایا کہ رات کو سونے کا ٹائم بنا دیا اور دن کو کام کرنے کا یعنی روزگار تلاش کرنے کا وقت بنا دیا۔ ومن آیاته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، اور اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا جس سے ڈر بھی لگتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے، اور آسمان سے پانی برساتا ہے جس کے ذریعے وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے، یقیناً
اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ ڈر اس بات کا کہ بجلی گر کر کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور آسمان سے اللہ تعالیٰ بجلی برساتا ہے جس سے تمہیں ڈر بھی لگتا ہے، لیکن اس میں ایک امید بھی ہوتی ہے۔ اب یہاں ڈر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم جب بجلی کی بہت زیادہ گرج اور چمک ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں بجلی گر کر کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور امید کی جو بات کی جا رہی ہے، امید اس بات کی ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برسائے گا، جس سے فصلیں بہت اچھی ہوں گی، جس سے اگر گرمی بہت زیادہ ہے تو گرمی کا توڑ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی۔ تو یہ امید ہے، اور باقی جو ڈر ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کہیں بجلی گر نہ جائے، جس سے کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون۔ اور اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہے۔ اس کی ایک یہ نشانی ہے کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہیں۔ اس کی یہی نشانی ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے۔ پھر جب وہ ایک پکار دے کر تمہیں زمین سے بلائے تو تم فوراً نکل پڑو گے۔ ثم اذا دعاکم دعوہ، جب وہ تمہیں پکارتا ہے، ایک آواز دے کر اللہ تعالیٰ تمہیں پکارے تو تم فوراً سے اس کی پکار کا جواب دیتے ہو۔ من الارض اذا انتم تخرجون، جب وہ ایک پکار کر تمہیں زمین سے بلائے گا تو تم فوراً نکل پڑو گے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کی ملکیت ہے، سب اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی ہے جو مخلوق کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ کام اس کے لیے بہت آسان ہے، اور اسی کی سب سے اونچی شان ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور وہی ہے جو اقتدار والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، وہ پھر تمہیں ایک مثال دیتا ہے۔ ضرب مثال دینا، ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم أفأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم۔ وہ تمہیں خود تمہارے اندر سے ایک مثال دیتا ہے، ہم نے جو رزق تمہیں دیا ہے کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا شریک ہے کہ اس رزق میں سے تمہارا درجہ اس کے برابر ہو۔ مما ملکت ایمانکم، کیا تمہارے غلاموں کے برابر تمہیں کوئی درجہ دیا گیا ہے کہ تمہارا کوئی غلام اس میں شریک ہو جائے کہ اس رزق میں تمہارا درجہ ان کے برابر ہو۔ افانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تم ان غلاموں سے ویسے ہی ڈرتے ہو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، ہم اسی طرح دلائل ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل سے کام لیں۔ یہاں پہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ تم ان غلاموں سے ویسے ہی ڈرتے ہو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، ایسے تم ڈرتے ہو اپنے غلاموں سے یا اپنے ملازمین سے جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے ڈر رہے ہوتے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مینس کہ کوئی بھی شخص یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کا غلام اس کا غلام اور اس کی جو پراپرٹی ہے یا اس کی املاک ہے وہ اس کے برابر ہو جائیں، اور وہ کوئی کام کرتے وقت اسی طرح سے اسے ڈرنا پڑتا ہے جیسے دو آزاد آدمی جو کاروبار میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، اپنی ہر چیز کو چھپا کے ان سے رکھتے ہیں، اپنے غلاموں سے، اپنے جو ملازمین ہیں ان سے ہر وہ چیز چھپانی پڑتی ہے یا ان کو ہائڈ کرنا پڑتا ہے جس کا ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ کہیں لیک آؤٹ نہ ہو جائے، یا یہ چیزیں یا وہ ہمارے برابر یہ نہیں ہو سکتا
کہ اس میں یہ بھی اگزامپل ایک لی جا سکتی ہے کہ وہ ڈر اس بات سے رہے ہوتے ہیں کہ موسٹلی ہماری بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہمارے حریفوں کو پتہ چل سکتی ہیں، کہیں کوئی ہماری چیز حریف کو پتہ نہ چل جائے، جیسے ایک آزاد آدمی، دو آزاد آدمی کاروبار میں ایک دوسرے کے شریک ہوں، وہ ایک دوسرے سے ڈرتے ہوں۔ اگر یہ بات مشرک لوگ اپنے لیے گوارا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں دوسروں کو شریک کیوں ٹھہراتے ہیں؟ اس کی یہ ایگزامپل بیان کی گئی ہے کہ وہ پھر کیوں شریک ٹھہرا رہے ہیں جب وہ خود اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ وہ اپنے ملازم کو اپنے برابر پسند نہیں کرتے، اپنے غلام کو اپنے برابر پسند نہیں کرتے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیوں ٹھہرا رہے ہیں؟ ایک چیز وہ پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ان کی آنکھیں اوپر کی طرف چڑھ جاتی ہیں اور وہ چہروں پر تاریکی چھا جاتی ہے مشرقین کے، لیکن پھر وہ اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ یہ کیسا انصاف ہے؟ ایک چیز آپ اپنے لیے ناپسند کر رہے ہو، آپ اس کے پیدا ہونے پہ بہت زیادہ ناخوشی کا اظہار کرتے ہو، شرمندگی آپ کے چہرے سے نظر آ رہی ہوتی ہے، حالانکہ یہ شرمندگی کی بات نہیں ہے، لیکن شرمندگی ان کے چہرے سے صاف نظر آ رہی ہوتی ہے جیسے کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا۔ تو وہی چیز آپ یہ کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، تو یہ کیا انصاف ہے کہ آپ کس طرح سے یہ بات کر سکتے ہیں، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں؟ لیکن اس میں پھر ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو عقل سے کام لیتے ہیں، کذالک نفصل الآیات، اور اسی طرح سے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں لقوم یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں، ان کو یہ چیزیں واضح طور پہ سمجھ آ جاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ایک اکیلی یکتا ہے جو پورے کائنات کے سسٹم کو چلانے والی ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، سارے جہاں کا مالک ہے، سب سے بڑا ہیلپر ہے، سب کی مدد کرنے والا ہے، سب کو رزق عطا کرنے والا ہے، سب کو نوازنے والا ہے، سب کی دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس سے ہیلپ مانگی جا سکے، جس سے مدد مانگی جا سکے، جس سے کہا جا سکے کہ ہاں یہ ہماری مدد کر سکتا ہے، تو اللہ ہی ہے، سب کی مدد کرنے والا ہے۔ لیکن اس کو کون لوگ سمجھتے ہیں؟ کذالک نفصل الآیات، اور اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے یہ قومی یعقلون، جو کہ عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب جن کے اندر عقل اور شعور ہوگا وہی عقل سے کام لیں گے اور ان تمام چیزوں کو سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرک سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نہ تو ذات صفات کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایک اکیلا اور یکتا ہے اور ہمیشہ اسی سے مانگنا چاہیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمين ثم آمين یا رب العالمین۔